بندے مومن کے کلمے میں اتنی طاقت ہے، اگر اس نے صدق دل سے پڑھا ہوا ہے اس کلمے کو، اس کلمے کا حق ادا کیا ہوا ہے، اس کلمے کی محنت کی ہوئی ہے، تو پھر یہ کلمہ یقیناً جنت میں لے جانے والا ہے۔ اور اگر صرف نام کے لیے پڑھتے ہیں کہ مسلمان بن جائیں بس، اور پھر بھول جائیں پڑھ کر کے، کلمہ پڑھ لیا نماز سے کوئی لینا دینا نہیں، کلمہ پڑھ لیا پردے سے کوئی لینا دینا نہیں، کلمہ پڑھ لیا حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، کلمہ پڑھ لیا سود سے گھر بھرے پڑے ہیں، تجوریاں بھری پڑی ہیں، کلمہ پڑھ لیا جھوٹ میں، دھوکے میں، مکاری میں، فریب دینے میں کوئی آر نہیں آتی، تو یہ کلمہ پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ محض زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے کوئی جاہل آ کر کے کہہ دے میں وکیل ہوں، تو اس کے کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی جاہل آ کر کے کہہ دے کوٹ پہن لے اور جو ہے لباس پہن لے، آلہ لٹکا لے اور کہے آئی ایم اے ڈاکٹر، تو اس کے کہہ دینے سے ڈاکٹر نہیں بن جائے گا۔ کوئی بھی جاہل آ کر کے کہہ دے آئی ایم اے انجینئر، کہ میں انجینئر ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں پروفیسر ہوں، تو کسی بھی جاہل کے صرف لباس کو بدل لینے سے وہ نہیں بن جاتا جو وہ کہہ رہا ہے۔ تو آج ہم نے اس کلمے کو پڑھا تو ہے، لباس بھی شاید ہم نے وہی اوڑھ لیا ہے، لیکن ابھی ڈگری حاصل نہیں کی ہے، ابھی کورس پورا نہیں کیا ہے۔ جس طرح وکیل بننے کے لیے صرف کالا کوٹ پہننا کافی نہیں ہے، بلکہ کورس مکمل کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹری کے لیے وائٹ کوٹ پہننا کافی نہیں ہے، آلہ لٹکانا کافی نہیں ہے، بلکہ پڑھائی کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، تب آپ ڈاکٹر کہلوا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان ہونا چاہتے ہیں، واقعی کامل مسلمان، مکمل مسلمان، کامل مومن کے جو جنت میں جانے کے حق رکھتے ہیں، تو پھر صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا، صرف لباس ویسا پہن لینے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا پورا کورس ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور کورس میں کیا ہے سب جانتے ہیں، دین اسلام سے سب واقف ہیں کہ جب ہم کلمے میں انٹر ہو گئے، جب ہم دین میں انٹر ہو گئے، تو سب سے پہلی چیز نماز، 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں، ہر حال میں فرض ہیں، جنگ میں بھی، خوشی میں بھی، غم میں بھی، بیماری میں بھی، دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی، شادیوں میں بھی، منگنیوں میں بھی، برتھ ڈیز میں بھی، ہر جگہ کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے سفر میں ادھر ادھر قضا ہو گئی، تو پھر ان کی قضا کی سہولت بھی ہے، لیکن یہ طور طریقے کہ بالکل کوئی لینا دینا نہیں، ہفتے بھر نمازوں کی مصلی کی شکل نہیں دیکھتے، جمعہ کے دن جو ہے لڑکے مرد 2 رکعت پڑھ کر کے آ جاتے ہیں، بس اللہ اکبر ہونے والی ہوتی ہے تو ہمارے مرد جا رہے ہوتے ہیں، سلام پھرتا ہے اور 2 منٹ بعد دیکھو تو گھر پر آ چکے ہوتے ہیں، 2 رکعت کے لیے جاتے ہیں ہفتے میں 1 بار۔ عورتوں کا بھی وہی حال ہے، بس ایک دن جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد ہفتے بھر کی چھٹی، پھر اگلے جمعہ کو مصلی اور دوپٹہ نکلتا ہے نماز کا۔ تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کس طرح سے ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ آج افسوس تو یہ ہے کہ آج کچھ لوگ جاہل جو ہے وہ اس طریقے کے بھی آ چکے ہیں جو اس طرح کے درس بھی دیتے ہیں کہ نماز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہم سے مرید ہو گئے بس یہی کافی ہے، جنت کیونکہ ان کے باپ کی بنی ہوئی ہے، یہ ٹھیکیدار ہیں جنت کے، یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مرید ہو گئے، آپ نے اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے تو جنت تو ہماری ملکیت ہے، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقاعدہ ایسے گروہ تشکیل آ چکے ہیں، وہ جو حضور کی حدیث ہے کہ 73 فرقے ہوں گے قیامت تک میری امت میں، ان میں سے 72 جہنمی ہیں اور صرف ایک حق پر ہے، صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 سب کے سب جہنمی ہیں۔ تو یہ سارے جتنے نئے نئے گروہ بنتے چلے جا رہے ہیں، یہ سب انہی حدیث کو حضور کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے کہ جو نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، پیر بنے بیٹھے ہیں، الحمد سن لو ان کی، تو الحمد
تک ڈھنگ سے نہ آتی ہوگی، جنہیں قرآن کے تلفظ کا نہ پتہ ہوتا ہے، جنہیں مسئلے مسائل کا کچھ پتہ نہ ہوتا ہے، اور وہ بڑی کرسی پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو جہالت کی حد ہے۔ خیر، سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ نمازیں ہمیں اپنی مکمل کرنی ہوں گی، ان کا حساب کتاب درست کرنا ہوگا۔ یہ کورس کی سب سے پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری جانتے۔ روزہ سال میں ایک بار آتا ہے، وہ بھی سارے مل کر کے رکھتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ حج بھی بڑی سہولت ہے، اگر آپ مالدار ہیں، اللہ نے دیا ہوا ہے، تو بھی زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، آپ نے ایک بار ادا کر لیا بس، اس کے بعد آپ جائیں گے نفلی حج ہوگا، فرض آپ کا ادا ہو گیا۔ زکوٰۃ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ بھی بہت تھوڑا سا اماؤنٹ ہے، آپ کی دولت پر صرف 2.5% ادا کرنا ہے، 2.5%۔ 100 روپے میں 2.5 روپیہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم 100 روپے بچوں پر یوں ہی دن بھر میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی ہو، خیر جو ہے اس کا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر ہے اور بہت زیادہ نہیں ہے۔ پچھلی امت پر، موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 100 میں 10 تھی، یہ اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم پر 100 پر 2.5 کو رکھا کہ کم دو، لیکن ثواب ہمیں بے حساب ہے۔ تو یہ کچھ بہت ضروری چیزیں ہیں، یہ ارکان ہیں، یہ رکن ہیں، یہ پلرز ہیں اسلام کے، ان کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ 5 چیزیں ہیں، 5 کو ان کو بنیاد اسلام کہا جاتا ہے، ارکان اسلام کہا جاتا ہے، فاؤنڈیشن آف اسلام کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں اور اس کا کوئی ایک پلر کاٹ دے، کیا آپ کی بلڈنگ کھڑی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کا گھر، اس کے اوپر صرف ایک مالا بھی آپ چڑھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ہم یہ کیسے سوچ لیتے، نماز نہ پڑھو جنت میں چلے جائیں گے، روزے نہ رکھو جنت میں چلے جائیں گے، زکوٰۃ نہ دو جنت میں چلے جائیں گے، دین کے ارکان کو ادا نہ کرو جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے یہ۔ تو یہ کچھ ضروری چیزیں، اور اس کے بعد جو ضروریات میں پھر شامل ہیں وہ ہے انسان گناہ کبیرہ سے خود کو بچائے۔ گناہ کبیرہ جس میں جھوٹ شامل ہے، سود شامل ہے، شراب شامل ہے، زنا شامل ہے، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہم سب جانتے ہیں، ان سے انسان اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے۔ پھر خدا کی عبادت تو ہو گئی، نماز کے ذریعے ہم نے کر لی اگر ہم اس کے پابند ہیں۔ پھر تھوڑا سا بندوں کا خیال بھی رکھ کر کے چلنا ہے، رشتہ داروں کا حق، گھر والوں کا حق، والدین کا، بیوی بچوں کا، بھائی بہنوں کا، پڑوسیوں کا، میٹھے بول، میٹھے الفاظ، تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی اچھائی، خود کو گناہوں سے، بری باتوں سے، برا دیکھنے سے، برا سننے سے، برا بولنے سے بچا کر کے رکھیں۔ بس اتنا سا کرنا شروع کریں، صراط مستقیم کے راستے پر آپ آ چکے ہیں۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کہ پہلے آئیں اس راستے پر، صراط مستقیم پر قدم تو رکھیں، سیدھے راستے پر قدم تو رکھیں، اس راستے پر قدم رکھ دیں، چلنا شروع کر دیں، باقی پار لگانے والی ذات پھر اللہ کی ہے۔